گزشتہ سال میں آپ حضرات کی خدمت میں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا، اور یہاں پر انگریزی میں تقریر فرمائی تھی مولانا محمود عبداللہ صاحب نے. ان کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ 5 مرتبہ میں یجیب المستعان رہتا ہوں عمل ان کی صحت کے لیے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجیب المستعان رہتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد برادر عزیز، ابھی مجلس میں بیٹھا سوچ رہا تھا جب یہ پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ ہمیشہ خوشیوں کا انتظار کیا کرتے ہیں. ہندو دیوالی کا انتظار کرتے ہیں سال بھر کہ دیوالی آئے تو ہم خوشیاں منائیں. کرسچن کرسمس کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ کرسمس آئے تو ہم خوشیاں منائیں. مسلمان بھی میلاد النبی کا انتظار کیا کرتے ہیں. بارہ وفات جسے کہتے ہیں اس کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ یہ آئے تو ہم خوشیاں منائیں. عید الفطر آئے تو ہم خوشیاں منائیں. عید الاضحیٰ بقرعید آئے تو ہم خوشیاں منائیں. مگر ہماری قوم کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم انتظار کیا کرتے ہیں کہ محرم آئے تو ہم غم منائیں. میرے خیال میں دنیا میں کسی قوم میں کبھی غم کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور دنیا کی قومیں اپنی خوشیوں کے لیے اس طرح سے نہیں تڑپتی ہوں گی جیسے ہم اس غم کے لیے تڑپا کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. میرا فریضہ ہے کہ میں مجلسوں کو خلوص سے پڑھوں. آپ کی توجہ تو پہلے ہی سے ہے. مجلسوں میں پالیٹکس نہیں آنا چاہیے، مجلسوں میں شو نہیں آنا چاہیے. جب آپ اتنے مقدس جذبات اور سینٹیمنٹس کے ساتھ مجلسوں میں آ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دربار حسینی سے آپ فقیر واپس نہیں جائیں گے. یہ دربار کریم کا دربار ہے، یہاں سے ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کی جو تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں گی، اس لیے کہ اس کی مجلس سے جس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے. آج چاند رات ہے
مجھے پتا نہیں کہ چاند ہو گیا کہ نہیں ہوا. چاند ہو گیا, ہاں تو ٹھیک ہے. 26 تاریخ کو میں نے بھی پریڈکشن کی تھی کہ محرم 1 تاریخ ہوگی. چاند ہو گیا ہوگا ہندوستان اور پاکستان میں بھی. کل 26 اکتوبر کو محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے. میرے عزیزوں, آج جیسا کہ ابھی آپ اعلان کر رہے تھے, ایک اچھی بات یہ ہے کہ مجلس سے چھٹیوں کی تاریخیں پڑ رہی ہیں. انشاءاللہ بچے بھی ہیں. بچے آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہیں. آپ توجہ سماعت فرمائیں اور بعد میں آپ مجھ سے سوال کریں, سمجھنے کے لیے, لڑنے کے لیے نہیں. نہ میں لڑوں نہ آپ لڑیں. آپ کی سمجھ میری کوئی بات نہیں آ رہی تو آپ ڈیوٹی پاؤں, تم نہیں کیوں کر رہی. آپ کو بھی میری امید ہے کہ تو اپنی غلطی مان لوں گا, میری غلطی ہوگی, لیکن میری نیت یہ ہے کہ یہاں سے آپ کچھ سمجھ کر اٹھیں تاکہ آپ کے ایمانیات مضبوط ہوں. بچے آ رہے ہیں, اس لیے میں اسی لحاظ سے کوئی باتیں ضرورت کروں گا کہ بچوں کے علم میں اور ان کی نالج میں اضافہ ہو. یہ بچے, میں نے کہا کہ یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. جو قرآن مجید میں کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم. جن بچوں کو آپ اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. یو آر اونلی کسٹوڈین. یہ اللہ کی پراپرٹی, اور اللہ نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر بنائیں, اچھے سے اچھا بنائیں, ان کو نالج دیں, ان کو علم دیں, ان کو اخلاق سکھائیں, ان کو دین کی خوبیاں بتائیں. آپ میں اسی کو پیش کروں گا انشاءاللہ مجلسوں میں. آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, آپ ان سے یہ نہ کہیں کہ شیعہ ہو جاؤ. آپ خالی یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب ہے کیا. آپ ان کو لاجیکلی یہ بتائیں کہ اسلام ہے کیا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ اسلام کو چھوڑنے کے بعد آخرت کی بات تو جانے دیجیے, دنیا میں کیا کیا تباہیاں آتی ہیں اور آ رہی ہیں. لاجک وہ ہے, اور آپ کی محبت اور آپ کا اخلاق کے جو بچوں کو دین کی طرف کھینچ لے گا. میں بھی سب پارٹیسپیٹ کروں گا جو کچھ میرے امکان میں, جو کچھ ظاہر پاتا ہے. تو عزیزوں, میرا جو مشن ہے آپ کی اجازت سے میں اس کو تو ضرور بیان کروں گا, اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ دنیا میں معاذ اللہ رحیم و کریم ہے, ہم کو ہر عذاب سے بچائے دنیا میں, مگر جہالت کے عذاب میں تو بالکل بھی نہ پھنسائے. اس لیے کہ یہ جہالت وہ ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے. جاہل اندھا ہوتا ہے, بلائنڈ, اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. تو ایک انسان جس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, بلائنڈ ہے, تو وہ دنیا میں کیا دیکھ رہا ہے. تارے چمک رہے ہیں اس کو نہیں دکھائی دیتا, چاند چمک رہا ہے اس کو نہیں دکھائی دیتا, سورج دمک رہا ہے اس کو نہیں دکھائی دیتا, درخت لہلہا رہے ہیں اسے نہیں دکھائی دیتا. جتنا دنیا کا حسن ہے یا خرابیاں ہیں اس میں سے کوئی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کو صرف اپنا نفس دکھائی دیتا. جاہل کو کچھ نہیں دکھائی دیتا مگر وہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. جب اس کو آزمانے میں جاہل کے پاس بیٹھ جاؤں, ایک اندھے کے پاس بیٹھ جاؤں, بلائنڈ کے پاس بیٹھ جاؤں, میں اس سے کہوں بتاؤ میرا ہاتھ کہاں ہے, وہ کہے گا مجھے کیا معلوم. میں اس سے کہوں میرا پیر کہاں ہے, وہ کہے گا مجھے کیا معلوم. میں اس سے کہوں میرا سر کہاں ہے, وہ کہے گا مجھے کیا معلوم, مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اچھا تم کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ بتاؤ تمہارا سر کہاں ہے, وہ کھٹ سے انگلی رکھ لے گا. تمہارا ہاتھ کہاں پر, وہ کھٹ سے ہاتھ انگلی رکھ لے گا. تمہارا پاؤں کہاں پر. تو جاہل کو سوائے اپنے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. جس طرح اندھے کو سوائے اپنے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا, اسی طرح سے جاہل اور اگنورنٹ کو بھی سوائے اپنے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. اور جب سوائے اپنے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, پھر فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان سب لوگوں نے جتنے اتنا خوبصورت پنڈال سے بستہ جانے میں پارٹیسپیٹ کیا. اللہ ان سب کو آخرت میں اس کی بہتر سے بہتر جگہ دے انشاءاللہ. مگر کوئی اگر یہاں اندھا بیٹھا تو اس کو کیا دکھائی دے رہا, اسے کچھ نہیں دکھائی دے رہا. وہ یہاں سے چلے گا ٹکراتا ہوا چلے گا, اس لیے کہ اسے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس لیے جو حضور نے فرمایا کہ جہل اصل کل شر, جتنی برائیاں ہیں وہ سب ایک روٹ سے پیدا ہوتی ہیں. وہ کیا, اگنورنس. وہ کیا ہے, الٹریسی. میں آپ سے, میری بھی عمر آخری ہے, مجھے کب پتہ, میری بات آپ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ میری بات نہیں ہے. کتنے غیرت کی بات ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کو پکڑے ہوں وہ علم سے اتنا دور ہو. کتنی اذیت ہوتی ہوگی مولا علی کو جب وہ دیکھتے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ برا نہ مانیے گا,
جب کسی دوسرے کی تنقید کی جاتی ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے، جب اس کی تنقید کی جاتی ہے تو خفا ہو جاتا ہے. لیکن میں آج آپ کو خفا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خفا کرنا چاہتا ہوں. آپ دنیا میں دیکھیے قومیں کہاں جا رہی ہیں. اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 200 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو صف اول کی یونیورسٹی مانا جاتا ہے، مگر اس 200 کی لسٹ میں ہندوستان اور پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں آتی. اس 200 کی لسٹ میں 200 یونیورسٹیز، اس میں ہندوستان پاکستان کی نہ مسلم یونیورسٹی نہ ہندو یونیورسٹی کوئی نہیں آتی. دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو خبر ہے. چھوڑیے دنیا کو، آئیے ہندوستان پاکستان کی بات کریں. ہندوؤں کو دیکھیے، ہندو ایجوکیشن میں کتنا آگے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. میں میرٹھ میں گیا تھا. میرٹھ میں جو ایک جین کمیونٹی بیٹا ہندوؤں میں، ہندوستان میں وہ ہندو نہیں ہوتے، یہ ہندوؤں سے الگ ایک ریلیجن ہے، جین کمیونٹی. جین کمیونٹی کی خصوصیت یہ دیکھیے، ہمارے یہاں دین یہ کہتا ہے خذ الحکمہ ولو من فم مشرک. اگر تم کو وزڈم کی بات کہیں سے مل رہی ہے تو انہیں دیکھو وہ بات کون کہہ رہا ہے. اگر مشرک بھی کہہ رہا ہے، اگر منافق بھی کہہ رہا ہے، اگر کافر بھی کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو میں میرٹھ گیا. جین کمیونٹی ہندوستان کی اکیلی کمیونٹی ہے کہ جس پوری کمیونٹی میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی جاہل ہے. نو پاورٹی، نو illiteracy، 100% literacy، 100% دولت. اتفاق سے میں ہوٹل میں ٹھہرتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں ہوٹل میں چلا گیا تھا، گرمی بہت سخت ہو رہی تھی. تو وہ اس ہوٹل کا جو مالک تھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا. میں نے اس سے پوچھا، جین صاحب یہ بتائیے آپ نے کون سا جادو کیا ہے، کون سا میریکل آپ نے کیا ہے کہ آپ کی پوری کمیونٹی میں نہ کوئی جاہل ہے نہ کوئی غریب ہے. بھیا اس نے جو کہا ہے وہ میں دوہرا رہا ہوں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. شیعوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، آپ سے تو کوئی ہے. میں الگ سے نہیں بڑھاؤں گا. اس نے کہا مولانا ہمارے یہاں سے جہالت اور غربت کے خاتمے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہونا چاہیے وہ ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں نے کہا کیا چیز ہونا چاہیے، کیا شے نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا ہماری کمیونٹی کو جتنے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی ضرورت ہے وہ ہم نے خود بنا لیے ہیں. کالج بھی ہمارے سفیشینٹ ہیں، ٹیکنیکل کالج بھی سفیشینٹ ہے، یونیورسٹی بھی سفیشینٹ ہے. میں نے کہا جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں پنڈت نہیں ہوتا. میں نے کہا بس دس از دا پوائنٹ، دیٹس دا پوائنٹ. اب میں اس کے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. جین 10% ایجوکیٹڈ، نو پاورٹی. خیر جانے دیجیے. ہمارے بھائی ہیں دیوبندی حضرات. دیوبندیوں کے ہندوستان میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں کالج ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، 8-9 یونیورسٹیز ہیں. ایک یونیورسٹی لکھنؤ میں بھی ہے، انٹیگرل یونیورسٹی، جس کے وائس چانسلر وسیم اختر صاحب ہے، ویری نائس پرسن. اور کیا آپ نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ان کے بہت بڑے بڑے ہیں. یونیورسٹیز بھی کم سے کم 7-8 یونیورسٹی ہیں. ابھی دہلی کے پاس ایک جگہ فرید آباد، ابھی اسی سال وہاں پر الفہد یونیورسٹی بنی ہے جو 60 ایکڑ پر بنی ہے، 60 ایکڑز کے اوپر. آپ کے پاس کتنی یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں؟ کتنے ٹیکنیکل کالج ہیں اور کتنے تعلیمی ادارے ہیں، کتنے میڈیکل کالج ہیں؟ آپ مجھے پتا ہے. مجھے سے ضروری ہے، عزاداری ضروری ہے. بہت دبے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسوم دین کی قیمت بڑھ جاتی ہے شخصیتوں کے بلند ہونے سے. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور پرسنالٹیز کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے صرف ایک شے سے، اور وہ ہے ایجوکیشن. دولت سے بھی عزت ملتی ہے مگر اس کا بھروسہ نہیں ہے. جب تک دولت ہے آپ کی عزت ہے، دولت گئی عزت رخصت ہو گئی. لیکن علم کے ساتھ جو عزت آتی ہے تو وہ جانے کا نام نہیں لے رہی. آپ کو اختیار ہے کہ نہ مانے،
میں یہاں پر پاکستانی افراد جو ہمارے بھائی ہیں وہ تشریف فرما ہیں، میں ابھی تازہ مثال دیتا ہوں. میں نے کیا کہ ایجوکیشن سے، چاہے ایجوکیشن انسان حاصل کرے، چاہے ان ایجوکیشن کی، الٹریسی کی ایڈوکیشن کی مہم چلائے، اس سے جو عزت ملتی ہے وہ دوسری کسی شے سے عزت نہیں ملتی. آپ سب حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج تک پوری دنیا میں کسی شخص کو اس ایج میں نوبل پرائز نہیں ملا ہے جو ملا ہے ملالہ یوسفزئی. اس کو ملا ہے، کہا ہے ملا اس کو، نماز مسجدیں بنائی ہیں اس نے، کہا ہے ملا اس کو، اذانیں دی ہیں اس نے. میں مذہب کی توہین نہیں کر رہا ہوں. کسی مولوی کو ملا ہے، مولانا فضل الرحمان کو ملا ہے، بتائیے. حالانکہ فضل خدا ان کے پاس بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے کوئی پرائز ان کو نہیں ملا. ایک بچی ملالہ یوسفزئی جس کو طالبان قتل کر دینا چاہتے تھے، ممکن ہے کوئی پالیٹکس بھی ہو، میں ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن باہر ایک عزت، ایک وقار اس کو ملا صرف اس لیے کہ وہ ایجوکیشنل مہم چلا رہی تھی. ایجوکیشن سے مسئلے حل ہوتے ہیں، جہالت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پہ جائیں. آج آپ مجلس کو صحیح باتیں سن لیں، کل سے انشاءاللہ آپ جو کہیں گے میں پڑھوں گا. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہ ماڈرن ایجوکیشن سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، لوگوں کا مذہب پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، بچے دین کو چھوڑ دیں گے. میں سے ایگری نہیں کروں گا. اگر ماڈرن ایجوکیشن سے بچے گمراہ ہو جاتے تو اس وقت ایران میں جو ماڈرن ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اس نے پورے ایرانیوں کو گمراہ کر دیا ہوگا. میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں. میں 2 سال پہلے ونڈسر میں تھا بھائی صاحب، میں 2 سال پہلے ونڈسر میں تھا کینیڈا میں. میری موجودگی میں ونڈسر یونیورسٹی سے 48 لوگوں کو PhD کی ڈگری دی گئی. بیٹا سنو بھائی، میں موجود تھا، میرے سامنے قصہ ہے. ونڈسر یونیورسٹی سے 48 لوگوں کو، ونڈسر یونیورسٹی سے، کینیڈین یونیورسٹی، 48 لوگوں کو 48% کو PhD کی ڈگری دی گئی. Would you believe؟ ونڈسر یونیورسٹی سے 48 بچوں کو PhD کی ڈگری دی گئی، اس میں 35 ایرانی تھے. میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے قصہ ہے. 48 میں 35 ایرانی تھے. دیکھیے آپ مجھے بتائیں، اگر ایران ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، سائبر ٹیکنالوجی میں، بیٹھ تو بتاؤ، ایران اگر سائبر ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اتنا ایڈوانس نہ ہو گیا ہوتا تو امریکہ ایران سے ڈرتا نہیں. مجھے پتا نہیں آس کیا کہ نہیں آس کیا ہے. جس وقت بھیا آپ ساری پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا تھا، مگر جنہوں نے قربانیاں دی تھیں وہ تھے شیعہ. قبضہ ہو گیا کسی اور کا. ہماری تاریخ ہی یہی ہے کہ ہمارے حق ہمیشہ دوسرے چھین کر لے جاتے ہیں. وہ ہوگا ہمارا. اب کیا صورت ہے پاکستان کی آپ جانتے ہیں. بنانے والے کون تھے پاکستان کے؟ محمد علی جناح، علامہ اقبال، راجہ صاحب محمود آباد، یہ لوگ تھے. اب کیا صورت ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. امریکن ڈرونز آتے ہیں دندناتے ہوئے، پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کم وقت، وہ کیسے ہم کو نہیں پتا ہے. جن کو اپنا، آج کل آدمی صحیح بات سمجھ ہی نہیں سکتا، جان دے دیں مگر صحیح بات نہیں معلوم ہو سکتی. اب جو ظاہر میں وہ یہی ہے کہ وہ آتے ہیں ٹریس کو مارتے ہیں، سو کٹ آؤ چلے جاتے ہیں واپس. 1 2 3 4 50 مرتبہ جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، ایران بھی اسلامی ملک ہے، لاؤ ذرا ایران میں گھس کر دیکھیں وہاں کیا رنگ ہے. دیکھیے سب آپ معلوم ہے نا، ایران میں ان کا، بھائی میں نے خود پڑھا ہے، خوب پڑھا ہے، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اسٹیلتھ ڈرون پلین. جیسے ہی اس نے ایرانی ایئر اسپیس میں منہ نکالا، اس کو شاٹ ڈاؤن نہیں کر لیا گیا، اس کو شاٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا.
وہ امریکن ڈرون پلین ایران کے کا غلام بن کر ان کے پسندیدہ ایئرپورٹ پر صحیح سالم اتر گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بتائیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک ایرانین سائبر ٹیکنالوجی امریکن سائبر ٹیکنالوجی سے ایڈوانس نہ ہو. ممکن ہی نہیں. تو جو ٹارگٹ اور جو نتیجہ امریکہ نے یا مغرب نے سینکڑوں برس تک کے بعد جہاں تک پہنچے تھے، اسلام کی برکت یہ تھی کہ اس منزل کو ایران 25 برس میں کراس کر گیا. اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی نہ ہوتی، آپ بتائیے، اگر ان کے پاس سائنس نہ ہوتی تو کیا سائنس نے مذہب سے چھڑوا دیا؟ کیا سائنس ٹیکنالوجی نے مذہب سے چھڑوا دیا؟ میرے عزیزوں، جب ایمان کے بغیر ٹیکنالوجی آتی ہے تو دنیا میں تباہی آتی ہے، اور جب ایمان کے ساتھ ٹیکنالوجی آتی ہے تو اوباما کو غلام بنا کر دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے جیو چینل اس میں ایک مرتبہ یہ شارٹ آیا تو میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے کہ مسٹر اوباما کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، بھائی ایران آپ سے ہمارے تعلقات تو اچھے نہیں ہیں لیکن ہمارا ڈرون پلین پلیز ہم کو واپس کر دیں. تو بیکاری بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس لیے بچوں کسی کی بات، علم، ایجوکیشن، نالج یہ جہاں آئے گی وہاں مشکلیں حل ہوں گی، جہاں نہیں آئے گی وہاں مشکلیں پیدا ہوں گی. صلوات پر محمد وآل اور بس میں پلٹوں. ہم سب مولا علی کے دیوانے ہیں، ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دنیا میں ایک ہی شخصیت گزری ہے جس کے علاوہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کہا ممبر پر بیٹھ کر کے سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو. جو کوئی نہیں کہہ سکتا آج تک. آج کے اسٹیفن ہاکنگ وہ بھی نہیں کر پایا. بتاؤ بیٹا، ہر آدمی ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. آئنسٹائن ایک سبجیکٹ ہے، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اور مولا کہہ رہے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو. اور جب پوچھنے والے نہ ملے تو مولا فریاد کرتے تھے جنگلوں میں جا کر کہ میں وہ سینے کہاں سے لاؤں کہ جس میں اپنے علم کو منتقل کر سکوں. تو جس کے پاس سارا علم تھا وہی مشکل کشا بھی تھا. اس لیے کہ نالج مشکلوں کو حل کرتی ہے، جہالت مشکلیں پیدا کرتی ہے. امام چار صادق نے فرمایا ہے، میرے کسی سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جس کا بھی جو چاہے مذہب ہو، ہم سب کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے مذہب کو، ایک دوسرے کے دین کو، ایک دوسرے کے دھرم کو، ایک دوسرے کو کے ریجن کو تھرو ڈائیلاگ سمجھنا چاہیے. لڑنے کی بات نہیں ہے. لڑیے گا دشمنیاں پیدا ہوگی. سب اللہ کی مخلوق، سب سے پیار سے آپ بات کیجیے. تو اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں مجبور ہوں، میں شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتا ہوں، بات کرتا رہوں گا. کیوں؟ وہ میری مجبوری بتاؤں گا آپ کو، آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھیں گے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں شیعہ سنی اتحاد کا سچا کے میدان میں سچا اس وقت ہوں گا جب پہلے میں شیعہ میں اتحاد پیدا کر دوں. یہ منافقت ہوگی کہ شیعہ اتحاد کی بات میں نہ کروں اور شیعہ سنی اتحاد کی بات میں شروع کر دوں. سب سے پہلے شیعوں میں اتحاد ہونا چاہیے. بہت مدبانہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اختلاف اور شے ہے، انتشار دوسری شے ہے. اختلاف کچھ اور ہے، لڑنا دوسری شے ہے. اختلاف کچھ اور شے ہے، گالیاں دینا کچھ اور شے ہے. اختلاف کا ہر آدمی کو حق ہے. میں ایک بار آپ کو سمجھ کرنا چاہتا ہوں بھائی چوہان کا. دیکھیے آپ کو یقین نہیں آئے گا، حضرت امام جعفر صادق بیٹا سنو، لسن سنو، فرمایا ہے کہ یہ آپ کو کہاں ملے گا، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ بتائیے. فرماتے ہیں آپ سے خطاب کر کے کہ دیکھو جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، کسی کی بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو. بڑے سے بڑا فلسفی ہو نہ مانو،
بڑے سے بڑا اسکالر ہو نہ مانو، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو نہ مانو، پوری دنیا کہہ رہی ہے نہ مانو، تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں نہ مانو، تمہاری کمیونٹی کہہ رہی ہے ہرگز نہ مانو، جب تک تمہارا برین اس کو ایکسپٹ نہ کرے۔ تقلید ہے، میں حدوں میں جانتا ہوں، تقلید ہے، عبادات میں تقلید ہے، نظریات میں تھوڑی تقلید ہے۔ میں خود آیت اللہ سستانی کا مقلد ہوں، سے جا کر پوچھیے آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے کہ مانو اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے، پہلے کبھی نہ مانو، سمجھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو نہ سمجھی سے ڈر ہے، سمجھنے سے کوئی ڈر نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے کی یہی مجلسیں ہیں جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ مجلسیں ایک جہاد ہیں، طالبان کا جہاد نہیں، IS کا جہاد نہیں، القاعدہ کا بے قاعدہ جہاد نہیں۔ جہاد کہتے ہیں سنگھرش، جہاد کہتے ہیں ایکسرٹ کرنا، یہ جہاد ہے آپ کا۔ مگر جہاد میں کیا قید ہے؟ توجہ سمجھ فرمائیے، جہاد میں قید یہ ہے کہ جس وقت تم جنگ کے میدان میں یا جہاد کے میدان میں اترو تو تمہاری نظر دنیا کے مال کے اوپر نہ ہو، تمہاری نظر ایک بات پر ہو کہ ہم لوگوں کو اسلام کے پیغام کے ذریعے سے انسان بنائیں، ان میں زندگی کی لہر دوڑائیں۔ تمہاری نیت پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے ہے۔ اب مال غنیمت مل جائے تو یو مے ایکسپٹ دس، یو مے، آرڈر نہیں۔ آپ نے یہ کیسے آپ سامنے ہم علی کچھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ معلوم ہے کہ مولا علی کی سب سے خطرناک جو جنگ تھی وہ عمر ابن عبد کے ساتھ تھی، جو ایک میں اس کی تفصیل جنگ میں نہیں جاؤں، میں خالی جو میرا پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑا خطرناک انسان تھا، مگر جب وہ علی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اس کے جسم پر بہت قیمتی زرہ تھی، اس کے ہاتھ میں بہت قیمتی تلوار تھی، اس کا لباس بہت قیمتی تھا، مگر دوسروں کے لیے اجازت تھی کہ وہ مال غنیمت دے سکتے ہیں۔ علی کی ڈیوٹی کچھ اور تھی۔ علی نے زرہ کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، علی نے کپڑوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، علی نے اس کی شیل کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اس کی سوڑ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ علی کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں آیا تھا، قتل ہو گیا، بٹ آفٹر آل ہی واز اے ہیومن بینگ۔ وہ تو مجبوری کی بات ہے، یا میں قتل ہو جاتا یا وہ قتل ہو جائے، لیکن وہ انسان تھا۔ انسان کا، میں کبھی اگر موقع ملا تو پڑھوں گا کہ انسان کا اسلام میں حق ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ہندو ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ آپ اگر کوئی کافر یا مشرک آپ کا دشمن بن کر آیا ہے اور وہاں پر حملہ کر رہا ہے، آپ سیلف ڈیفنس میں اسے قتل کر رہے ہیں، تو آپ قتل تو کر سکتے ہیں مجبوراً، مگر ہیوملیٹ اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں نے آپ نے ہیوملیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ داعش تھوڑی ہے، یہ IS نہیں ہے کہ جو لاشوں کا مسئلہ کر دینا کام کر دے، طالبان نہیں مل رہا، یہ IS کے سپاہی نہیں ہیں کہ جو مرنے والے کا سینہ چاہ کر کے اس کے سینے سے دل نکال کر، ہارٹ نکال کر اس کو چبانا شروع کر دیں۔ اسلام میں ایک مشرک اور کافر کو بھی آپ ہیوملیٹ نہیں کر سکتے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ نہ زرہ پر نظر ڈالی، نہ تلوار پر نظر ڈالی، نہ اور قیمتی چیزوں پر نظر ڈالی۔ قتل ہو گیا تو مجبوری آیا کرنے کے لیے مولانا نے کہا بھی چلا جا واپس، مجھے تجھے نہیں قتل کرنا۔ وہ لڑ گیا تو کیا کرے گا، یہ قتل ہو گیا۔ اب مولانا نے کیا کیا، جب وہ قتل ہو گیا تو مولانا نے جو وار کیا تھا اس کی ران پکڑی تھی، مولانا کی تلوار اور ٹانگ اچھل کر دور جا گری تھی۔ کہ بھائی دیکھیے تاریخ کو پڑھیے تو اب تاریخ آنکھ بتائے گی کہ جس کے ہاتھوں عمر قتل ہوا ہے وہی عمر کی ٹانگ اٹھائے لیے چلا آ رہا ہے۔ بھائی وہی عمر کی ٹانگ اٹھائی ہے کہ بھاگ جائے گا، لیں گے نہیں، لائے، لا کر اس کی لاش کو سیدھا کیا، وہ ٹانگ جہاں سے کٹی تھی وہاں سے جوڑا، اس کو چادر برابر کر دی، تلوار پہلو میں رکھ دی، زرہ کی کڑیاں برابر کر دی۔ قتل ہونا تو مجبوری ہے، لیکن یہ کل کفر کی بھی اسلام میں توہین نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کل ایمان کا عملی فیصلہ۔ اور IS کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، طالبان کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، القاعدہ کے لوگ، نتیجہ تو ڈوب ہے اسلام، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیویوں کو اور آپ سب کو
اسلام کی جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی گہرائیوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے. صلوات پر محمد تو مجلس جہاد ہے تو جہاد کا اصول چلے گا. آپ کی نظر خالی تبلیغ دین پر ہونا چاہیے. ہمارے بچے سچے شیعہ بنے, سچے مسلمان بنے, دوسرے بھی جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی مسلمان بنایا جائے. بٹ یو شوڈ ناٹ بی منی مائنڈیڈ. آپ کی نظر آپ کے مشن پر ہونا چاہیے, پیسوں پر نہیں ہونا چاہیے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, آپ کی نظر آپ کے مشن پر ہونا چاہیے, پیسوں پر نہیں ہونا چاہیے. اگر مال غنیمت کی طرح سے مجلس پڑھوانے والا آپ کو کچھ ہدیہ دے دے تو عذر و معذرت کے بعد آپ اسے قبول کر سکتے ہیں. بس ہمارے علماء نے اتنے ہی اجازت دی ہے. اس لیے کہ یہ بات سنت معصومین سے ثابت ہے. سنت معصومین سے ثابت ہے کہ آپ نے ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کرنے والوں کو ہدیہ دیا اور ان سے انسسٹ کیا کہ اس کو لو, یہ ہماری طرف سے ہدیہ تم کو دیا جا رہا ہے, کوئی فیس نہیں. اگر یہ اسپرٹ ہم میں اور آپ میں سب میں پیدا ہو جائے, آپ اسی اسپرٹ سے سنیں, ہم اسی اسپرٹ سے پڑھیں, تو پھر آپ دیکھیے جو میں نے سنیوں کے سے بات کہی تھی, ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا ہمدرد یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ جو وائس چانسلر صاحب تھے وہ کچھ کہنے لگے کہ سارے اسلامی فرقوں میں ہم سب سے آگے ہیں. جو میں تو میں نے کیا بے شک آپ سب سے آگے ہیں, ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اور صاحب احمد صاحب وہاں پر. تو میں نے کہا مگر ایک چیز ہمارے پاس ہوا کہ جس دن وہ سیدھی ہو گئی ہم اس کے 10 برس کے اندر اندر آپ سب کو پیچھے چھوڑ کر نکل جائیں گے. جب انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز, انہوں نے کہا مجلسیں. مجلسیں ہماری اگر لائن پر آ گئیں تو ہم جتنے اسلامی فرقے ہیں ان سب کو بیٹ آؤٹ کر کے 10 برس میں نکل جائیں گے. یہ جو میں نے کہا تھا وہ ایران کے انقلاب نے دکھا دیا. وہاں جو انقلاب آیا مجلسوں ہی سے آیا ہے. وہاں جو انقلاب آیا ہے وہ ذاکرین, خطباء اور علماء ہی لے کر آئے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. ایک بات, دوسری بات آپ کو بتا دوں, اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے, ایک ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے. آپ کوئی بات تو مجھے ایسی نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت ہو سکتی ہو اور آج نہ ہو سکتی ہو, بلکہ اس وقت اس کے بجائے دشواریاں ہوتی تھی, آج آسانیاں ہیں. مثلا میں ابھی 3 دن پہلے طاہر القادری صاحب کی تقریر سن رہا تھا. اس تقریر میں انہوں نے فرمایا جنگ میں ہو رہی تھی. جنگ آپ جانتے ہیں پاکستان کا دا موسٹ سینسیٹیو ایریا. جنگ میں میں کیا کرتا ہوں, جب جنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے بغیر دیکھو جنگ کتنی خطرناک ہے تو اور موٹی ہے. وہاں تقریر کر رہے تھے, ہزاروں کا مجمع. اس میں انہوں نے کہا, مولا علی کا ذکر کر رہے تھے. اب انہوں نے کہا جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے, میرے والد بھی تشریف فرما تھے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بار بار مولا علی کی طرف دیکھتی, بار بار مولا علی, ابھی دیکھا پھر دیکھا, پلٹ کے مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں دیکھ رہی تھی کہ بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے, ایسا کیوں کر رہے تھے, وہ خاص سبب ہے؟ کہا ہاں, اس کا سبب یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. میں جو بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, میں کیا کروں؟ رسول نے فرمایا ہے کہ جہاں اور بہت سی عبادتیں ہیں وہاں ایک افضل عبادت یہ ہے کہ کوئی علی کے چہرے پر نظر ڈالے. اس کے بعد انہوں نے کہا اگر کسی کی مجبوری ہو, علی آگے آگے جا رہے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو کیسے عبادت ہو؟ دیکھیے سب ان کا, میں چوری نہیں کرتا کسی کی, میں نے بتا دیا آپ کو, میں نے ابھی 3 دن پہلے دیکھا. کہا علی آگے آگے جا رہے ہیں, کوئی حدیث آگے جا کر ان کا چہرہ کیسے دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسری حدیث رسول کی اور موجود ہے, وہ کیا, النظر الی علی عبادہ. وجہ علی نہیں, علی کی طرف دیکھنا ہے بات, چاہے چہرہ دیکھو, چاہے سر دیکھو, چاہے پشت دیکھو, علی کے جسم پر نظر پڑی اور عبادت شروع ہو گئی. اب ہم پیدا ہوئے جب علی نہیں, یہ سب کے دور ہیں.
اب ہم پیدا ہوئے تو ہیں ہی نہیں، نہ ان کی صورت دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی پشت دیکھ سکتے ہیں. کہا صورت اور پشت نہیں دیکھ سکتے مگر رسول کی حدیث موجود ہے کہ ذکر والی ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. تم ان کے زمانے میں نہیں ان کی صورت نہیں دیکھ سکتے ہو، تم ان کے زمانے میں ان کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تم ان کی شہادت کے بعد اب آئے ہو دنیا میں، کوئی بات نہیں، صورت نہیں دیکھ سکتے، جسم نہیں دیکھ سکتے، ذکر تو کر سکتے ہو. میں نے کہا کوئی عبادت کا دروازہ بند نہیں ہوا. کیوں؟ میں کیا سکوں، اسلام از اے ویری ویری 100% سسٹمیٹک ریلیجن. اب آپ کہیں ہمیں تو جہاد کا شوق، کم وقت ہم طالبان کے ساتھ جا نہیں سکتے، خدا نہ خواستہ القاعدہ میں جا نہیں سکتے، خدا نہ خواستہ 70 مرتبہ استغفار کیجئے کہ ISIS کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے. یہ جہاد ہوا کہ جو سیدھا جہنم میں لے کے جاتے ہیں، سیدھا جہنم میں لے کے جاتے. پوروں چکر ہو گئی نہیں، خالی شولوں جہنم کے شولوں کی لپٹیں ہوں گی جو گلے لگا رہی ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں، ہم اس جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں جو کسی معصوم نے کیا. نو پرابلم. اسلام پرابلم کا دین نہیں ہے، اسلام نو پرابلم کا دین. اللہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اسلام پرابلم کا دین نہیں ہے، اسلام نو پرابلم کا دین ہے. مولا علی نے جو جنگیں لڑی ہیں اس میں سب سے بڑی کامیابی آپ کو جنگ نہروان میں ہوئی تھی. بچوں کو بتا دوں ایک بات اور، جادو کے چکر میں مت پڑنا. سمجھ لیں، یہ جو ستارے ہوتے ہیں ہارسکوپس، یہ سب بیوقوف بنانے کے 12 ہارسکوپ ہوتے ہیں. 7 ارب انسانوں کو مقدر 12 ہارسکوپ میں کیسے آ جائے گا بھائی؟ اور اس بات سے دیکھیے میرے بلاغہ میں پڑھیے، کہیں اور ہمارا تھوڑی دے رہا ہوں. مولا سنو بچوں، مولا جنگ نہروان میں جا رہے ہیں، تیاری ہو گئی. ایک نجومی ایسٹرولوجر مولا کے پاس آیا، آپ اس جنگ میں ابھی نہ جائیے، ستارے آپ کے فیور میں نہیں. بھیا ستارے علی کے فیور میں کب تھے؟ تو مجھے بتا دیں کہ ستارے علی کے فیور میں اسٹارز آپ کے فیور میں نہیں ہیں. صاف لگا اس جنگ میں آپ ہار جائیں گے. بچوں، جوانوں، بوڑھوں، میں مولا علی کا ارشاد عربی میں پڑھے دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کچھ گر رہا ہوں. مولا نے جب اس نے کہا کہ اسٹارز آپ کے فیور میں نہیں ہے، رسول فیور میں رہنا، علی کے فیور میں رہے، بار اسٹارز آپ کے فیور میں نہیں، نہ جائیے، یہ جنگ آپ ہار جائیں. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا من صدقک فقط کذب رسول اللہ. لگا پڑھ لیجیے، من صدقک فقط کذب رسول اللہ. اے نجومی، اے ایسٹرولوجر، جس نے تیری تصدیق کر دی، کنفرم کی تیری بات، اس نے رسول اللہ کی تصدیق کر دی. رسول نے فرمایا کہ نجوم پجوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسٹرولوجی اس نے رسول کی تکذیب کر دی. یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تھا کہ اس جنگ میں آپ ہار جائیں گے، یہی لفظ ہے، اس جنگ میں آپ ہار جائیں گے. مگر مولا کو جیسی کامیابی جنگ نہروان میں ملی، ایسی کامیابی کسی جنگ میں ملی ہی نہیں. آپ بتا تو سنا ہوگا، اتنی بڑی جنگ ہوئی، ہزاروں نہروانی مارے گئے، خالی 9 بچے. ہزاروں میں کل 9 بچے. مولا کے یہاں کل 9 شہید ہوئے. اتنی بڑی کامیابی کبھی نہیں ملی. مولا پلٹے تو یہ خاص طور انجام جو تھا وہی وہ. اچھا خیر، جب جنگ میں اتنی نمایاں کامیابی ہوئی تو علی کا ایک چاہنے والا آگے بڑھا. میں نے کیا کہ کوئی دروازہ بند نہیں ہے، نو ڈور از کلوزڈ. اس نے کہا مولا اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملی ہے، آپ کا ایک چاہنے والا اور ہے، میدان جنگ میں نہیں تھا. اگر سنیے، جو ہزاروں سینکڑوں برس کے بعد مولا کے پاس وہ سنیں. اس نے کہا کہ وہ ایک آدمی اور ہے میرا دوست، وہ بھی آپ کو بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اگر وہ یہاں ہوتا اور آپ کی اس کامیابی اور وکٹری کو اور فتح عظیم کو دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا، کتنا خوش ہوتا. پھر پڑھ دوں عربی کا آپ کو خیال ہو. مولا نے فرمایا احوا عقی کا معنی نظر اللہ، احوا عقی کا معنی اپنے جس بھائی کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے. اس نے کہا مولا آپ میری طرف سے آپ کا بھی وہ چاہنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر تم نے یہ کیوں کہا کاش وہ یہاں ہوتا.
کاش وہ یہاں ہوتا نہیں، وہ تو تھا یہاں. اس لیے کہ اسلام میں فیصلے نیت پر ہوتے ہیں، انٹینشن پر ہوتے ہیں، واقعے پر نہیں ہوتے. تم کہہ رہے ہو یہاں ہوتا تو بہت خوش رہتا، وہ تھا نہیں، وہ تو تھا ہی، یہاں موجود تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ وہی موجود نہیں تھا بلکہ صبح قیامت تک جتنے ہمارے چاہنے والے آتے رہیں گے، اور جس کی یہ نیت ہوگی کہ ہم جنگ نہروان میں ہوتے اور مولا کی مدد و نصرت کرتے، وہ سب بھی یہاں موجود تھے. کوئی دروازہ بند نہیں ہوا ہے. جنگ صفین کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنگ نہروان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنگ جمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنگ احد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جنگ اس لیے کہ اسلام میں فیصلے نیت پر ہوا کرتے ہیں، اور جہاں سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں جنگ کربلا کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. زیارت کے بعد جو سچے دل سے کہے گا یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، بس ادھر زبان سے نہیں دل سے یہ کہا، ادھر مولا نے اپنے لشکر میں نام لکھا. کیوں؟ اسلام ایک ابدی دین ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو ایک دور کے لیے ہو دوسرے دور کے لیے نہیں ہو. ایک عبادت دور ہے شہادت. میں نے عرض کیا شہادت صرف جہاد میں ہوتی ہے. اور پھر ایک دفعہ دوہرا دوں کہ وہ جہاد جو مال کے لیے نہ ہو، جو دولت کے لیے نہ ہو. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزادی ہو. اسلام میں دل آزادی کی اجازت نہیں ہے. دشمن بھی آیا ہے تو اس کو خفا کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے. ابھی دیکھیے میں جب دلی سے لندن آ رہا تھا، کہا جاتا ہے، بھائی سنیے گا اور جا کے دیکھائیے، کہا جاتا ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. شیعہ نماز نہیں پڑھتے. ابھی جو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے دلی میں، اس پر لکھا ہوا ہے دا ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ ایئرپورٹ. بھائی سیکنڈ نہ ہوگا، تھرڈ ہوگا، فورتھ ہوگا. بھارت گریٹ ایئرپورٹ، بہت بڑا ایئرپورٹ. اس کو بنوا کون رہا تھا؟ جب یہ ایئرپورٹ بن رہا تھا، آپ لوگ سن لیں، تو مسٹر نسیم زیدی جنرل سیکرٹری ایویشن، ڈپارٹمنٹ آف ایویشن تھے، وہ انچارج تھے. ان کے زیر نظر یہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا ہے. یہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ایک شیعہ کی نگرانی میں بنا ہے. شیعہ کی نگرانی میں بننے کا نتیجہ خاموشی سے یہ ہوا کہ اس کے ارائیول لاؤنج میں بھی مسجد بنی ہوئی ہے اور ڈپارچر لاؤنج میں مسجد بنی ہے. یہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ کارنامہ ہے. خاموشی سے اشتہار میرے حال کے نام سے ڈپارچر میں اور زبردست ہے. آپ پتہ نہیں کون سا رہتے ہیں، گئے ہوئے دیکھا ہوا. بہت بڑا ایئرپورٹ. اور ارائیول اب میں آ رہا تھا، میں ہمیشہ وہی نماز پڑھتا ہوں. میں ڈپارچر لاؤنج میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. اتفاق سے جمعے کا دن تھا. 5-6 ہمارے سنی بھائی آ گئے. نماز کا مسئلہ ہوا. وہ کہا کہ جمعے کی نماز ہونا چاہیے. میں بھی کھڑا ہو جانا. اب میں جمعے کی نماز کیسے پڑھتا؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. نماز جمعہ کی تاریخ یہ ہے کہ رسول نماز پڑھا رہے ہیں. بھائی قرآن میں بیٹا، قرآن میں یہ کہ رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک کاروان تجارت آیا ڈھول بجاتا ہوا. نمازی رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو جو ڈھول کی آواز کو رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں وہ جنگ کے ہنگام میں رسول کا ساتھ کہاں دے سکتے؟ سیدھی سادی. تو ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہوں تو ایسی قربت کی نیت کر دوڑ کر نماز پڑھی ان کے پیچھے. ایک شیعہ صاحب اور آگے، وہ بھی عالم ہے اور اچھے صاحب نظر ہیں. ان کو شاید میری بات بری لگی اور کھلی. بھائی میں کیا کرتا ہوں، تو جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو میں نے عمل کیا. پھر میں عصر کی نماز پڑھ کر رکا رہا. تو اس میں جو صاحب تھے وہ یہیں الفرڈ کے، بتا دوں الفرڈ کے محمد عالم صاحب. الفرڈ کے محمد عالم صاحب. اب وہ اس میں لگا، مجھے پتہ نہیں اس کی بات کیا. وہاں عبیدیہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے. دیکھیے محبت کی بات ہے. میں نے ان کو مبارکباد دیا، اپنا خطبہ بہت اچھا دیا، بہت ہی متاثر ہوا میں. اب وہ جہاں آپ نے دل جیتا وہاں علی چلے، وہاں علی. کہتے ہم آپ کو مولا علی کا ایک واقعہ بتائیں. دیکھیے آ گیا مولا علی، فوراً آ گیا مولا علی. دیکھیے میں نے یہ واقعہ بھائی نہیں سنا تھا اب تک، میں نے نہیں پڑھا نہ سنا. دیکھیے ہم واقع
کہاں دیکھیے ہم مولا علی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، وہ سمجھ گئی مشین ہو۔ مولا علی کا واقعہ ہے کہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بغیر ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا مولا علی جو سامنے مشق رکھی ہے وہ شہد کی ہنی تھی، اس میں کہا کہ اس میں سے ایک پیالہ ہنی کا مجھے دے دیجیے۔ آپ نے پیغمبر سے کہا کہ یہ پوری مشق اٹھا کر سے دے دو۔ یہ محمد عالم صاحب سے بتایا، میں نے نہیں دکھایا واقعہ میں بول رہی ہیں۔ مولا نے کہا کہ دیکھیے بات دیکھیے، کہا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ پوری مشق اس کو اٹھا کر دے دو، ہنی کی اور شہد کی۔ وہ دے دی اس، پھر انہوں نے کہا کہ اس نے تو ایک پیالہ مانگا، آپ نے پوری مشق دے دی۔ کہا مانگنے والے نے اپنی اوقات کے لحاظ سے مانگا تھا، دینے والے نے اپنی اوقات۔ نہیں سنیے، اس کے بعد یہ تو مشکل کشا ہے نا، دیکھیے کیسی گہری بات ہے، یہ کتنی گہری بات۔ وہ حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم کو ایک سبق ملے، اور وہ سبق یہ ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر میری سیرت یہ کہ مانگا تھا اس نے کچھ، مانگا تھا اس نے تھوڑا، دیا میں نے بہت۔ تو یہ سمجھو کہ وہ رب کریم کتنا سخی ہوگا، تم اس سے اپنی اوقات کے لحاظ سے مانگو گے، وہ اپنے منصب کے اعتبار سے دے گا۔ صلوات محمد ایک مرتبہ صلوات دیں آپ لوگ۔ یہ کریموں کا دربار ہے، یہ صاحبان جود و کرم کا دربار ہے۔ یہاں لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں بھراتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ادنا سا نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، معجزے ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ان کا کام ہے، وہ کریں گے، مگر آپ کو بھی فریضہ ہے کہ ان نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ جو چاہتے ہیں جب ان کے دربار سے ملتا ہے تو وہ آقا ہیں، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو پھر وہ غلاموں سے جو کچھ چاہیں وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ وہ آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بی اے ریسپیکٹڈ پرسن ان دی سوسائٹی۔ اس لیے کہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اس کی وجہ سے ان رسموں کو عزت ملتی ہے، اس دین کو عزت ملتی ہے، اس سسٹم کو عزت ملتی ہے۔ بس اب میں نے کیا کہ یہ کریموں کا دربار ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس آنے والا دشمن ہے کہ دوست ہے۔ اب حضرت علی کا لقب مشکل کشا، لیکن کون مشکل کشا نہیں تھا؟ کیا امام حسن مشکل کشا نہیں تھے؟ کیا امام حسین سب سے مشکل کشا؟ اب وہ ان کی صفات زیادہ نمایاں ہوگی۔ اب آپ حسین کو دیکھیے جن کی مجلس میں ہمارا بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بہت سی مثالیں ہیں جہاں ایک سخی انسان نے ایک آدمی سے منہ موڑ لیا، یہ کہہ کے کہ اس نے فلاں منزل پر مجھے نقصان پہنچایا تھا، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ ہے واقعہ کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ لیکن یہ کم ظرف لوگوں کا اہل بیت کے طریقہ یہ نہیں ہے، مجلس ہے بس۔ میں ایک اشارہ کر دوں، خالی آپ سمجھ لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام میری جان مولا پر قربان ہو جائے انشاءاللہ۔ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا لشکر امام کے ساتھ ہے۔ امام کا ایک صحابی کہتا ہے اللہ اکبر، تو امام نے کہا یہ اللہ اکبر کہنے کا کون سا موقع ہے، تکبیر کا موقع کون سا ہے؟ کہا دیکھیے وہ ہمیں تو خیال نہیں تھا، مگر وہ دور کچھ ڈیٹس ٹریز ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کی پتیاں جب گلتی دکھائی دے رہی۔ امام نے غور سے دیکھا، کہا نہیں تم کو ذرا غلط فہمی ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ ڈیٹس ٹریز نہیں ہیں، کوئی لشکر ہے کہ جو آ رہا ہے۔ ان کے کاندھوں پر جو نیزے رکھے ہوئے ہیں، اس میں جو پرچم بندھے ہوئے وہ لہرا رہے ہیں، جس کو تم درخت کی پتیاں سمجھتے ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ لشکر اور سامنے آ گیا، 1000 سپاہی، مگر حالت تباہ، پیاس سے مرے جا رہے تھے اور سوکھے ہوئے تھے، زبانیں ایٹھی ہوئی تھی، چہرے سرد ہو رہے تھے۔ امام نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ دیکھیے کوئی بات چھپی چھپائی تھوڑی ہے، اس سے کہہ دیا کہ ہمیں ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو لے چلیں ابن زیاد کے پاس، تاکہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر، چونکہ وہ یزید کا گورنر ہے، یزید کی بیعت کریں۔ امام نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، تو کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے لے چلیں گے۔ کہاں رجسٹر کریں گے؟ کہا رجسٹر کریں گے تو جنگ ہوگی۔
یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ امام کی نظر حور کے چہرے پر پڑ گئی. کہا یہ باتیں بعد میں ہوں گی حور، یہ بتاؤ تم سب کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ تمہاری زبان بات کرنے میں لڑکھڑا کیوں رہی ہے، ہونٹ پھڑپڑا کیوں رہی ہے؟ کہا ہمارے پاس جو پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سخت پیاس لگی. دیکھیے یہ آیا ہے دشمن قتل کرنے کے لیے. میں ایک منزل میں پہنچاؤں گا آپ کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، قتل کرنے کے لیے آ جائے، بتا بھی دیا ہم قتل کرنے آئیں گے، آپ سے جنگ ہو جائے گی، آپ شہید ہو جائیے گا، آپ کی تعداد بہت کم، ہم 1000 ہیں. امام نے کہا اب تم سب پیاسے ہو، ہم کو جس مذہب کے ماننے والے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دشمن بھی مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت کو حل کرو، یا نہ دیکھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. تم ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہو اور تم پیاسے ہو، تو ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کا حکم ہے کہ ہم ساری باتیں چھوڑ کر سب سے پہلے تم کو اور تمہارے سپاہیوں کو پانی پلائیں گے. تو بھائی سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے نا؟ یہ مشہور واقعہ ہے، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سمایا ہو. امام نے دیکھیے اصحاب بھی ہوں تو ایسے ہوں، امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حور کو اور حور کے سپاہیوں کو پانی پلا دیا جائے. کیا اصحاب! اسی لیے امام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. میرے نانا کو نہیں ملے، نام لے کر کہا میرے نانا کو نہیں ملے ایسے اصحاب، میرے باپا کو ایسے اصحاب نہیں ملے، میرے بھائی کو ایسے اصحاب نہیں ملے. اس وجہ سے کہا. اصحاب حسین نے کچھ عذر نہ کیا، آگے بڑھ کر مشکل پانی کو اتار کر پیاسوں کو سیراب کرنا شروع کیا. مگر امام حسین دنیاوی لیڈر تھوڑی تھے، وہ تو روحانی اور اللہ کے نائب تھے. خود امام نے فرمایا کہ میں دیکھا کہ ان کا ایک سپاہی اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ ہمارا سپاہی جا کر مشکل اس کے منہ میں لگا کر پانی پلانا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. امام فرماتے ہیں میں خود گیا اور مشک لہرا سیدھا کر کے اس کے منہ میں لگا کر اپنے ہاتھ سے اس فوج کے سپاہی کو پانی پلایا جو امام کو قتل کر دیا. اب جب وہ سب سیراب ہو گئے، اللہ کو دیکھیے جانوروں کا حق ہے، جانوروں کا. تو امام نے کہا کہ ان سب کو تم نے سیراب کر دیا، مگر یہ بیچارے گھوڑے، بھائی ان کی کیا پتہ ہے؟ دیکھو وہ بھی تو ہانپ رہے ہیں، دیکھو ان کی بھی تو زبانیں منہ سے باہر نکلی ہیں، انہیں پانی پلا دو. تب اصحاب نے کہا کہ مولا آپ فرمائیں گے ہم پلا دیں گے، لیکن گھوڑا آدمی تھوڑی، آدمی کی پیاس سے گلاس سے بول جاتی ہے، گھوڑے کو تو ایک تسلا پانی کا چاہیے، اس میں اس کے پیاس پانی کچھ بھی ہو. کہا تو ٹھیک ہے پلائے جاتے ہیں، لیکن پھر ہمارے پاس بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں رہ جائے گا، مگر آپ اجازت دیں تو آپ کو متوجہ کریں. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بیکس بیویاں بھی ہیں، سیدانیاں بھی ہیں، معصوم بچے ہیں. یہ عرب کا ڈیزرٹ ہے، پتہ نہیں آگے پانی نہیں. امام نے کہا میرا مالک اللہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں جانوروں کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا. دیکھو بچوں اور دیکھو جوانوں، اسلام وہ ہے کہ جو جانوروں کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے. اسلام وہ ہے جو جانوروں کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے. اسلامی نظام جب آئے گا تو نہ بھوک رہے گی نہ پیاس رہے گی. امام نے کہا جانوروں کو پانی پلا دو. اصحاب آگے بڑھے اور جانوروں کو بھی پانی پلا دیا. کیا یہ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، دشمن بھی ہو تو دل جیتنے کی کوشش کیجیے. واللہ یہ رسول کا پیغام ہے، واللہ یہ ائمہ تحریر کا پیغام ہے. مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکوں. نتیجہ کیا ہوا سامنے؟ نتیجہ یہ آپ سمجھتے پانی ضائع ہو گیا؟ پانی ضائع نہیں ہو، پانی حسین نے پلا دیا. جب عاشور کی رات آئی، میں انشاءاللہ عاشور کی رات کے تفصیلی مسائل جو میں نے پڑھے ہیں اپنی نگاہوں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کسی موقع اور میل کی مناسبت سے انشاءاللہ. فی الحال تو اتنا کہ جب شب عاشور آئی ہے تو حر کے غلام نے حر کے جوان بیٹے سے جا کر کہا کہ میرے شہزادے آپ کے بابا کھانا نہیں کھا رہے، پانی رکھا ہے پانی نہیں پی رہے. کہا کیوں کھاؤ؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم کئی مرتبہ کھانا لے کر گئے، انہوں نے ریفیوز کر دیا. ہم کئی مرتبہ پانی لے کر گئے، انہوں نے ریفیوز کر دیا، کچھ بتاتے نہیں کیا. اب بیٹا ہے کہ بابا میں نے سنا ہے آپ کھانا نہیں کھاتے. سنیے بابا میں نے سنا ہے کہ آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، کیوں ایسا ہے؟
کہا بیٹا مجھے توقع نہیں تھی کہ تم یہ سوال کرو گے مجھ سے، کیا تمہارے کانوں میں کچھ معصوم بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی؟ کہا آ تو رہی ہیں بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اور سنو، یہ کہہ رہے ہیں کہ العطش قد قتلنا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، میرے لال، یہ میرے بیٹے، یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس نے ہم کو راہ کوفہ میں پانی پلایا۔ کیا اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس نے ہماری جان بچائی تھی ہم اسے پیاسے بچوں کی جان بچا لیں اور پانی پلا دیں؟ تو پانی تو ہم نہیں پلا سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن میں نے طے کر لیا کہ اپنے کھانا کھاؤں گا اور نہ میں پانی پیوں۔ دیکھا آپ نے، احسان ہمیشہ اثر دکھاتا ہے۔ صبح ہوئی، دونوں طرف سے لشکر تیار ہے، لشکر کیا حسین کے پاس تھے کہ 72 سپاہی تیار اور لشکر تھا۔ تو اور سب سے پہلے ابن سعد کے پاس آئے جو کمانڈر تھا لشکر کا، اور ابن سعد سے کہا کہ ابن سعد کیا واقعی حسین سے جنگ کر رہا تھا؟ جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ حسین ایسی شخصیت بے گناہ معصوموں سے کیا جنگ کا جواب ہے؟ کیا واقعی کہاں جنگ ہوگی؟ دیکھیے حسین کا 72 ہیں، مگر دشمن جو ہزاروں کا لشکر لیے ہوئے اس کے دل پر انصار حسین کی کیسی ہیبت تاری۔ بھائی آپ تاریخ پڑھ لیجیے، میں نے پڑھا۔ ابن سعد کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، اور جنگ ایسی ہوگی کہ یہ کربلا کا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں اور سروں سے بھر جائے گا۔ ادھر تو 72 یہ میدان کیسے بھر جائے گا؟ ادھر 72 قتل ہوں گے تو سینکڑوں ہزاروں مارے جائیں گے۔ کہا سلو کی کوئی صورت نہیں، کہا اب سلو کی کوئی صورت نہیں۔ نے وہیں سے بڑھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا حسین کے لشکر کی طرف بڑھا۔ راستے میں ایک بیٹا دکھائی دیا۔ دیکھیے میں ضروری مقامات پر عربی عبارتیں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کو شبہ نہ ہو کہ میں ڈر کے کوئی روایت پڑھ رہا ہوں۔ آگے بڑھا تو بیٹے سے کہا کہ یا بنیا لا صبر لی علی النار فسر بنا الی الحسین، بیٹا میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، جسم ٹکڑے ہو جائے میں نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں بس ایک بات سے کہ مرنے کے بعد جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ میرے لال ادھر جہنم ہے، جنت کا شہزادہ وہ کھڑا ہے جس کے لیے جس کے بھائی کے رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کا سردار ادھر کھڑا ہے۔ بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا جو آپ کو کہا فصل بنا ہے حسین، ہمارے ساتھ جنت کے شہزادے کی طرف چل۔ اب روایتیں اور بھی ہیں لیکن میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں، میں اس ختم کر رہا ہوں۔ اور لشکر کو دوڑاتا ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ حسین کی صفوں سے قریب ہوا، گھوڑا روکا، کہا بیٹا ایک بات کہوں تجھ سے؟ کہا کہ یہ بابا کیا کہتے ہیں؟ کہا میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے۔ مجرم جب عدالت میں لائے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میرے لال ہتھوڑیاں تو نہیں ہیں یہاں، اتنا کر کے میرے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے۔ بیٹے نے کہا لائیے بابا۔ باپ نے ہاتھ آگے بڑھائے، بیٹے نے رومال سے کس کے باندھ لیے۔ کہا ایک بات اور ہے بیٹا۔ کہا بابا کیا؟ کہا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میرے ایک جرم کی وجہ سے فاطمہ کا چمن پامال ہوئے، یہ معصوم بچے شہید ہو جائیں گے، یا اکبر شہید ہو جائے گا، یا عباس، یہ انصار حسین، اس کے بعد کیا ہو مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا صورت کیسے دکھاؤں حسین؟ یہ چہرہ اس لائق نہیں کہ میں فرزند رسول کو یہ صورت دکھاؤں۔ کہا بابا پھر کیا ہو؟ کہا کہ یہ جو میری ابا ہے، رضا ہے، اس کو میرے چہرے پر ڈال دیں تاکہ حسین میری صورت نہ دیکھنے پائے، یہ صورت دکھانے کے لائق نہیں ہے بیٹا۔ بیٹے نے بس مجلس ختم، باپ کے چہرے کے اوپر رضا ڈال دی، اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا، چہرہ پر رضا پڑی ہوئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حر آگے بڑھ رہا تھا اس وقت بھی حسین خدا کو نہیں بھولے تھے، نگاہیں بند کیے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے تھے۔ حر کو شاید یہ موقع غنیمت لگا کہ حر دیکھا کہ حسین کی آنکھیں بند ہیں، جھپٹ کر حسین کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ حسین
حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا من تکونو ارفع راسک، یہ کون ہے جس نے آج میرے پیروں پر سر رکھ دیا؟ آخری جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں حسین کہا یہ کون ہے جس نے آج میرے پیروں پر سر رکھ دیا؟ اس لیے کہ یہاں تو کوئی آج حسین کو سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا فرزند رسول میں ہوں، میں حر جو آپ کو میدان میں گھیر کر لایا، مولا اتنا بتائیے کہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور معاف ہو سکنے کا سوال کیا؟ خدا کی مرضی کو اس کا ناجی بتا سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا حر میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر کو سینے سے لگا، اب جب حسین نے سینے سے لگایا تو حر نے نظر اٹھا کر حسین کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تو اپنی غلطی پر رو رہا ہوں، اپنے گناہ پر رو رہا ہوں، اپنے جرم پر رو رہا ہوں۔ کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، اور آج جب دوست بن کر آیا ہے تو فاطمہ کے لال کے خیموں میں پانی کا قحط ہے، ہم اپنے مہمان کو ایک پانی کا جام بھی نہیں پہنا سکتے۔ بس حر نے کہا حدیث ختم ہو رہی ہے، حر نے کہا کہ مولا آپ نے میری گناہ کو معاف کر دیا، مگر میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا کیسا کفارہ؟ کہا میرا مطلب مولا یہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا تڑپے گا اور آپ یہ منظر دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کفارہ ادا کروں۔ مولانا کا کفارہ کیا؟ کہا میں جان دینے کے لیے آیا ہوں، اب آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا فرزند فاطمہ، لیکن میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے میرا جوان بیٹا میرے سامنے تڑپے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں میرے پالنے والے اس کفارے کو قبول، اس فدیے کو قبول فرما لے۔ حسین نہیں کہتے رہے، مگر حر اتنا تڑپا کہ آخر مولا کو اجازت دینا پڑی۔ حر کا جوان بیٹا سیر و سیراب ہے، آیا لشکر پر حملہ کیا، بہت کو قتل کیا، آخر زخموں سے چور ہو کر، یہ خود حر کہتا ہے کہ جب میرا بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا، آخر میرا باپ کا دل تھا، آخر میرا جوان بیٹا تھا، میں جتنی قوت سے دوڑ سکتا تھا اپنے بیٹے تک دوڑتا ہوا چلا، کوئی میرے بچے کی لاش کا سر نہ کاٹ لے، مگر کہتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں پوری قوت سے دوڑتا ہوا چلا، مگر میں نے دیکھا کہ حسین مجھ سے پہلے پہنچ چکا، میرے بیٹے کا سر زمین کے اوپر نہیں ہے، فرزند فاطمہ کے سانوں پر میرے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، اور حسین اپنے رومال سے اس کے چہرے کے ہاتھ کو خون کو پوچھ رہے۔ میرے بچے نے میرے مولا کی گود میں دم توڑا، میں دیکھتا رہا جیسے اس نے آخری اس کے لیے میں جھکا۔ میں نے یہ روایت نہیں لکھی، لیکن میں نے ایک معتبر ذاکر کی زبانی سنی ہے، ایک آخری ٹکڑا وہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے خود ہی دیکھا لیکن بغیر دیکھے تھوڑی کسی نے پڑھا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ مولانا کے سامنے دم توڑا اس نے، اور جیسے اس نے دم توڑا ویسے ہی حر جھکا اور چاہا کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے۔ امام نے اٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹایا، اور پیچھے ہٹانے بعد جب جملہ پیچھے ہٹانے بعد کہا، جب حر نے کہا مولا مجھے جوان کی لاش اٹھانے دیجئے، امام نے کہا حر دنیا میں کبھی کسی باپ نے بیٹے کی میت اٹھائی ہے؟ جیسے امام نے کہا دنیا میں کسی باپ نے بیٹے کی میت اٹھائی ہے، ویسے ہی حر نے کہا مولا مگر کسی آقا نے بھی تو کبھی غلام کی میت نہیں اٹھائی ہے، مجھے یہ میت اٹھا لینے دیجئے۔ حسین نہ مانے، حر کے جوان بیٹے کی لاش حسین لائے اور خیمے کے دروازے پر گنج شہیدہ کی پہلے اینٹ رکھی۔ میں کہتا ہوں مولا آپ حر کے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے آئے، لیکن آپ کا جوان بیٹا علی اکبر جب خاک کربلا پر تڑپ رہا تھا تو آپ سے اپنے جوان کی لاش نہ اٹھی، خیمے سے بچوں کو بلایا، وہ بچے لاش اٹھا کر خیمے کے در تک لائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل فتنة إنك أنت الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا شفاعة نبيك وأهل بيتك الطاهرين إنك على كل شيء قدير.